فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب روح اور موت کی حقیقت، تحقیق و تالیف مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 38، انسان کی تکمیل کا طریقہ اور کامیابی کا راز خدا کا مقرب ہونا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا، اگر وہ شخص مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، پھول ہی پھول اور نعمتوں بھرے جنت کے باغات ہوں گے۔ القرآن سورہ واقعہ۔ معلوم ہوا کہ کامیاب روحیں وہ ہیں جو خدا کا قرب حاصل کریں۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کی صفات و کمالات کو پہچانیں۔ نمبر 2، اس کی نعمتوں اور بڑائی کو مانیں۔ نمبر 3، اور پھر اس کی عملاً اطاعت کریں۔ جس قدر ہم کائنات اور فطرت جو خدا کی تخلیق ہے اس کے راز اور حقائق کا علم حاصل کرتے جائیں گے، ہم علم مطلق یعنی خدا کی صفت علم کے قریب تر آتے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ پر خدا کی عظمت، قدرت اور کبریائی کا نقش جمتا جائے گا۔ اسی قدر ہمارے دل و دماغ میں خدا سے تعلق پیدا کرنے کا اور اس کی اطاعت کا ذوق شوق بیدار ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی اطاعت اور اس کے مقرر کیے ہوئے فرائض ادا کرنے سے ہم اس کی رضامندی سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جب اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم برائیوں سے بچتے ہیں تو ہر قدم پر اس کی رضامندی کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جس قدر عدالت کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے جاتے ہیں، اسی قدر ہم خدا اور مخلوق کے حقوق عملاً ادا کرتے ہیں، اسی قدر خداوند عالم کی صفت عدل سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جس قدر لوگوں پر رحم کرتے ہیں، اسی قدر خداوند عالم کی صفت رحمانیت، رحمیت اور اس کے فضل و کرم سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جس قدر اپنے اندر حیا، صبر اور دوسروں کے اسرار کو چھپانے کی صفت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر ہم خدا کی ان صفات کا قرب حاصل کرتے جاتے ہیں۔ ہم اس طرح خداوند عالم کی صفات کی جھلک اپنے اندر پیدا کر کے ہم رنگ خدا بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اندر اللہ کا اخلاق صفات پیدا کرو۔ جس قدر ہم اخلاق الہیہ یا صفات الہیہ اپنے اندر پیدا کریں گے، اسی قدر خدا کے قرب کو حاصل کریں گے، اور جس قدر ہم اخلاق رسول کو عملاً اپنے اندر پیدا کریں گے، اسی قدر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ اس قدر میرے قریب ہوگا جس قدر یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ اسی طرح ہم جس قدر خداوند عالم کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کو جس قدر اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اسی قدر ہم اس کی رضامندی حاصل کرتے ہیں اور اس کی رضامندی سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اسی قدر ہم اس کی رضامندی کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، اے رسول کہہ دو، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ القرآن۔ خداوند عالم کا محبت فرمانے سے زیادہ اس کے قرب کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اس لیے خداوند عالم کا قرب حاصل کرنے کا اصل ذریعہ جناب رسول خدا کی عملاً پیروی کرنا ہے۔
تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ روح کی معراج، غرض روح کی معراج خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے تمام لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے جو صاحبان نعمت ہیں، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، اور وہ کیسے اچھے ساتھی ہیں۔ القرآن سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اب قرآنی تصور موت واضح ہو گیا۔ موت کے معنی اللہ سے ملاقات اور خدا رسول کی اطاعت کرنے والے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھی بن جانا ہے۔ دوسری آیت وہ ہے جو ملک الموت ہر مومن کے پاس آ کر پڑھتے ہیں اور جس سے مومن کی روح نکل آتی ہے۔ وہ آیت یہ کہ اے نفس مطمئن، اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ میرے غلاموں میں داخل ہو جا، میری جنت کے گھنے باغوں میں داخل ہو جا۔ القرآن۔ یہ اس شخص کی موت کا نقشہ ہے جو نفس مطمئن رکھتا ہے، یعنی اس کا دل و دماغ، پورا وجود خدا کے مالک ہونے اور خدا کی اطاعت کرنے پر مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خدا کی اطاعت بڑے اطمینان قلب، ذوق و شوق اور دل جمعی سے کرتا ہے، جسے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ پر ضرور رحم فرمائے گا، میری کوتاہیوں کو ضرور معاف کر دے گا، میری ناقص اطاعتوں کو ضرور قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور قدردان ہے۔ پھر اسی اطمینان کے عالم میں وہ خدا کی عملاً اطاعت کیا کرتا تھا۔ ایسی روح اسی اطمینان کے عالم میں اپنے مالک کی طرف لوٹ جاتی ہے، اس حالت میں کہ وہ خدا سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور خدا اس سے راضی اور اس سے ملاقات سے خوش ہوتا ہے۔ جب اس کی روح عرش الہی پر پہنچ کر سجدہ کرتی تو خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کو میری جنت کے باغوں میں لے جاؤ، جہاں جا کر وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی کاملین کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی ہے انسان کی ارتقاء کی معراج، یہی ہے وہ کامیابی جس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کمر توڑ کوششیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے فرائض کو ادا کریں اور تمام حرام کاموں سے بچتے رہیں، خدا کی عطاؤں پر شکر کرتے رہیں اور خدا کے دوستوں، اولیاء سے محبت اور اطاعت کا تعلق جوڑے رہیں۔ روح کا آسمانوں میں جانا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح مومن ملائکہ کے قریب سے آسمانوں میں گزرتی تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اس سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو اس کے نیک اعمال کی ہوتی ہے۔ جب ملک الموت مومن کی روح کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں جہاں مومنین کی روحیں رہتی تو مومنوں کی روحیں اس کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتی ہیں جیسے کسی کا کھویا ہوا آدمی سے مل جائے۔ اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ، اسے ذرا آرام کر لینے دو، اس نے ابھی دنیا کے رنج و غم سے نجات پائی ہے۔ پھر روح کہتی ہے کہ فلاں کا تو انتقال ہو گیا، تمہارے پاس نہیں آیا۔ روحیں کہتی ہیں افسوس، وہ نیچے کے ٹھکانے پر گیا۔ مومن کی روح عرش الہی پر۔ عبداللہ بن عمیر سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا جب مومن کی روح کو ملک الموت عرش الہی پر لے کر پہنچتے ہیں تو پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے رب یہ تیرا فلاں غلام ہے، تو جانتا ہے کہ ہم نے اس کی روح قبض کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہو۔ روح سجدہ کرتی ہے۔ میکائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس روح کو مومنوں کی ارواح کے ساتھ رکھو، قیامت کے دن اس کا حال تم سے پوچھوں گا۔ اور حکم ہوتا ہے کہ اس کا جسم قبر میں لے جاؤ۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں حریر کا فرش بچھایا جاتا ہے، خوشبو سے معطر کی جاتی ہے۔ اس کی تلاوت قبر کو روشن کر دیتی ہے۔ خدا اس کو ایک نور اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے جو سورج کی طرح چمکتا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں، سرئی نے کتاب الزہد میں، عبد الرحمن بن حمید نے اپنی تفسیر میں یہ روایت لکھی اور لکھا کہ اس روایت کے تمام راوی معتبر اور ثقہ ہیں۔ مومن کی موت کے وقت کی کیفیت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح نہیں قبض کی جاتی جب تک کہ خوش کرنے والی چیزیں وہ نہیں دیکھ لیتا۔ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو مومن کی روح پکار کر کہتی ہے کہ مجھے ارحم الراحمین کی طرف جلد لے چلو۔ جب میت لے کر چلتے ہیں تو روح مومن کہتی ہے کہ کیوں آہستہ چلتے ہو۔ جب قبر بند ہوتی ہے تو مردہ بیٹھتا ہے اور اپنی جگہ جنت میں دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا۔
کہتا ہے مالک مجھے آگے لے چل، مجھے میری جنت میں داخل کر دے۔ آواز آتی ہے ذرا ٹھہر جا، ابھی تیرے بھائی بہنیں نہیں آئے۔ آواز آتی کہ سو جا، پھر وہ میٹھی نیند سو جاتا ہے کہ جب سر اٹھاتا ہے تو قیامت کا دن ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ثواب دیکھتا ہے۔ عجیب واقعات۔ بھائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں اپنے بھائی کے سرانے بیٹھ گیا، انا للہ اور سبحان اللہ پڑھنے لگا۔ میرے بھائی نے چادر سے منہ نکالا اور السلام علیکم کہا، پھر کہنے لگا میں اللہ کے پاس گیا، اس کو راضی اور خوش پایا، مجھ پر بہت مہربانی فرمائی، مجھے 70 لباس جنت ریشمی پہنائے، اب تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، ابو القاسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں، جلدی سے کفن پہنا دو۔ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ جب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک آدمی مرنے کے بعد کلام کرے گا، بحقی فی دلائل النبوہ میں لکھا کہ اس روایت کے تمام اسناد صحیح ہیں۔ مرتے وقت کی دعا۔ حضرت سلمان فارسی صحابی رسول سے روایت ہے کہ ایک انصاری پر نزع کا عالم تھا کہ جناب رسول خدا تشریف لے آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ انصاری نے کہا میرے پاس 2 اشخاص آئے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ جناب رسول خدا نے پوچھا اس وقت تم سے قریب کون ہے؟ اس نے کہا سیاہ۔ فرمایا تمہاری نیکی کم ہے اور بدی زیادہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ رسول خدا نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ کم کو زیادہ کر دے اور زیادہ کو بخش دیں۔ دعا کرنے کے بعد پوچھا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ سفیدی نیکی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور سیاہی بدی کم، اور کالا آدمی مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ نور الصدور فی شرح القبور۔ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اس کی موت کی کیفیت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، مگر جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہم سب موت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے خدا سے ملاقات کو بھی پسند نہیں کرتے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا مطلب یہ نہیں کہ بلکہ مطلب یہ کہ مومن کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے خوش ہے اور وہ تم سے رحمت اور مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس وقت مومن کو آخرت کی زندگی اور اللہ سے ملاقات سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، اس لیے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ نور الصدور۔ کافر کی موت، مگر جب کافر کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو اس کو اللہ کے عذاب کی خبر سناتے ہیں، اس وقت اس کو آخرت سے اور خدا سے ملاقات سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی، اس لیے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ مومن پر موت کے وقت کی کیفیت۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ جا کر میرا سلام کہو۔ جب ملک الموت مومن سے آ کر کہتے کہ خداوند عالم نے تجھے سلام کہا تو مومن کی روح اللہ سے ملاقات کے شوق میں بآسانی نکل آتی ہے۔ جب ملک الموت کسی خدا کے دوست کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ولی اللہ، دنیا کا گھر آپ کے لائق نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، آخرت کے گھر کو آپ نے سنوارا ہے، اب وہاں چلیے۔ اگر مرنے والا خدا کا دوست نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ تو نے دنیا کا گھر آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ نور الصدور۔ گناہگار کی موت۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب گناہگار کی روح قبض کرنے کا خدا حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے اس نے دنیا میں جو برا کیا ہے پہلے اس کا بدلہ دو، پھر اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ان روایات سے ثابت ہو گیا کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسی اس کی موت ہوتی ہے۔ نیک لوگوں سے ملک الموت نیک برتاؤ کرتے ہیں اور بروں کے ساتھ برا، نیک کے پاس اچھی صورت میں آتے ہیں اور جنت کی نعمتیں دکھا دکھا کر اللہ سے ملاقات کا شوق دلاتے ہیں، اللہ کے وعدے یاد دلاتے ہیں، اس لیے اس کی روح بآسانی فوراً نکل جاتی ہے۔ اس کے برعکس کفار و ظالمین کے ساتھ بالکل مختلف برتاؤ کرتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ روح تمام ارواح سے ملتی ہے۔ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ جب امام حسن پر مرض موت کی تکلیف ہوئی تو ایک شخص نے کہا حضور گھبرانا کیسا، آپ تو اپنے نانا نانی، والدہ فاطمۃ الزہرا، چچا حمزہ اور عباس اور اپنے ماموں قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سنا تو چہرے پر
اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نور الصدور سیوطی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دو دوست تھے جو مومن تھے۔ جب ایک دوست کا انتقال ہونے لگا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھے تیری اطاعت کی ترغیب دیا کرتا تھا اور نیک اعمال انجام دینے کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا اور کہتا تھا خداوند عالم میرے دوست کو ہدایت دے اور نیک راستے پر چلا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اپنے دوست کی روح سے جا ملا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کتنے اچھے دوست اور بھائی تھے۔ نور الصدور فی شرح قبور السیوطی۔ محمد ابن منگدر اس وقت پہنچے جب حضرت ابن عبداللہ انصاری انتقال فرما رہے تھے۔ محمد ابن منگدر عظیم صوفی نے کہا، جناب رسول خدا سے سلام عرض کرنا۔ صحیح بخاری۔ مومن موت کے وقت جنت دیکھتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جب روح جنت کی چیزیں دیکھتی ہے تو خود چاہتی ہے کہ جلد جسم سے نکل جائے اور اللہ سے ملاقات کرے، اس لیے کہ اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جب مومن کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو ارواح اس کی ملاقات اور استقبال کے لیے آتی ہیں، اپنے عزیزوں ملاقاتیوں کا حال پوچھتی ہیں۔ اگر کسی کے لیے وہ کہتا ہے مر گیا تو کہتی ہے افسوس ہمارے پاس نہیں آیا، یہاں تک کہ گھر کی بلی کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ مرنے والا سب کو دیکھتا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، میت پہچانتی ہے غسل دینے والے کو، کفن پہنانے والے کو، قبر میں اتارنے والے کو۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور لوگوں کو رونے چلانے سے منع کرتی ہے۔ جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو ملک الموت بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب قبر میں رکھ کر مٹی ڈالتے ہیں تو فرشتہ روح کو قبر میں جب قبر میں رکھ کر مٹی ڈالتے ہیں تو فرشتہ روح کو قبر میں ڈال دیتا ہے۔ جنگ بدر میں رسول خدا نے کفار کی لاشوں کو پکارا، اے فلاں ابن فلاں، خدا نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ فرمایا، تم سے زیادہ سنتے ہیں، البتہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ نور الصدور فی شرح قبور سیوطی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے خدا سے پوچھا کہ کیا جو کوئی جنازے کے پیچھے چلے گا اس کو ثواب ملے گا؟ وہی ہوئی کہ اے داؤد، اس کو یہ ثواب بدلہ ملے گا کہ جب وہ مرے گا تو ملائکہ اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت نازل کروں گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، مردوں کو اچھا کفن دو، گہری قبر بناؤ، برے لوگوں کی قبروں سے دور رکھو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا نیک ہمسائے سے نفع ہوتا ہے؟ فرمایا، اسی طرح سے جیسے دنیا میں نفع ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ منکر نکیر کی آواز مومن کے کان میں اتنی آسان معلوم ہوتی ہے جیسے آنکھ میں سرما لگانا، اور قبر کا زغطہ بند ہو جانا مومن کے واسطے ایسے لگتا ہے جیسے مہربان ماں بچے کا سر نرمی سے دباتی ہے، مگر خرابی اس کے لیے جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے، وہ قبر میں بھاری پتھر سے پیسا جائے گا۔ عذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جو شخص اپنی بیماری میں قل ہو اللہ احد پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، قبر اس کو نہ بھینچے گی، اور قیامت کے دن ملائکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ نور الصدور فی شرح القبور۔ قبر کا بولنا۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ موت دنیا کی لذتوں کو فنا کرنے والی ہے، اس لیے اس کو یاد کیا کرو۔ قبر روزانہ کہتی ہے، اپنا وطن چھوڑ کر میرے اندر آؤ گے، بندے سے کہتی ہے کہ تجھ کو یہاں آنا مبارک ہو۔ جب لوگ مجھ پر چلتے تھے تو ان میں بہت اچھا آدمی تھا، اب تو میرے حوالے کیا گیا ہے، اب میری مہربانی دیکھ پھر زمین کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس میں کھول دیا جاتا ہے۔ مگر جب کوئی ظالم یا بدکار کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اسے کہتی ہے، جو لوگ مجھ پر چلتے تھے تو ان میں برا آدمی تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، اب میں اپنا کام دکھاتی ہوں۔ قبر کے دونوں سرے مل جاتے ہیں، ہڈی پسلی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس پر 70 اژدہے مقرر کرتا ہے جو اس کو قیامت تک کاٹتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک زمین پر پھونک دے تو کوئی درخت باقی نہ رہ سکے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔
نیک بندہ اور قبر، اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو فرشتہ زمین سے کہتا ہے اگر یہ مردہ نیک ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا ہے اور برے کاموں سے روکنے والا ہے، کیا پھر بھی تو اس پر عذاب کرے گی؟ قبر کی زمین کہتی ہے اگر ایسا آدمی ہے تو اس کے واسطے سبز باغ ہو جاؤں گی، اس کا بدن نور کا بن جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ سفیانی سوری کہا کرتے تھے کہ جو آدمی قبر کو یاد کرتا رہتا ہے، قبر اس کے واسطے جنت کا باغ ہو جائے گی۔ اگر انسان قبر کو یاد نہیں کرے گا تو قبر اس کے واسطے دوزخ کی خندق بن جائے گی۔ موت اور قبر کی سختی دور کرنے کے طریقے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، وہ فقیری اور قبر کی وحشت سے بچا رہتا ہے اور جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کعب سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ علم سیکھنے اور سکھانے والے کی قبر خدا روشن کرتا ہے تاکہ اس کو وحشت نہ ہو۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جو شخص جمعرات کو بعد مغرب 2 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کے حلقت میں فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزلۃ الارض پڑھے تو خداوند عالم موت کی سختی اس پر آسان کر دیتا ہے اور عذاب قبر سے بچا لیتا ہے اور پل صراط پر آسانی سے گزار دیتا ہے۔ نیز جو شخص جمعے کو یا رمضان میں مرے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ عجیب و غریب سچے واقعات۔ تاریخ بغداد میں کہ ابو النضر نیشا پوری بہت نیک انسان تھے اور قبر کھودا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک قبر کھودی تو وہ پہلے سے قبر تھی، دیکھا ایک نوجوان خوبصورت لباس پہنے بیٹھا ہے، تیز خوشبو آ رہی ہے، ہاتھ میں قرآن ہے جو سبز حروفوں سے لکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا نہیں، پھر سراغ بند کر دیا۔ تاریخ بغداد از ابن الحجاز۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قیاریہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے تنگ کفن دیا، میں اپنے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں، میرے گھر میں فلاں مقام پر کچھ دینار رکھیں، ان سے کفن خرید کر فلاں عورت کو دے دو، وہ فلاں رات ہمارے پاس آئے گی۔ بیٹی نے اس عورت کو کفن دی اور کہا تیری موت فلاں دن آئے گی۔ وہ ٹھیک تھی مگر اسی دن مر گئی۔ ہم نے اس کے کفن میں ایک کفن خرید کر رکھ دیا۔ رات کو لڑکی نے خواب دیکھا کہ ماں کہہ رہی ہیں کہ فلاں عورت نے میرا کفن مجھے دے دیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ ابن عباس کی موت۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا انتقال طائف میں ہوا، میں ان کے جنازے میں شریک تھا۔ آسمان سے ایک چڑیا آئی اور کفن میں داخل ہو گئی، تلاش کیا تو نہ ملی، ہم سمجھ گئے کہ ان کا عمل تھا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو آواز سنی، اے مطمئن روح، چل اپنے پالنے والے مالک کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ القرآن سورہ فجر نور الصدور فی شرح القبور۔ مردے آنے والوں کو پہچانتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جان پہچان والے قبر پر جاتے ہیں تو مردے ان کو پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اگر جان پہچان نہ ہو تب بھی خوش ہوتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جب قبرستان جاؤ تو یہ کہا کرو گے، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمومنین، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاء اللہ لکم لاحقون۔ تم پر سلام ہو اے قبر والوں، مسلمان اور مومنین، تم ہم سے پہلے جانے والے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ہم مل جانے والے ہیں۔ قبر پر جانے کا ثواب۔ جناب رسول خدا معصوب ابن عمیر شہید کی قبر پر گئے جب جنگ احد سے لوٹ رہے تھے۔ قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پھر صحابہ نے فرمایا، ان قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو،
خدا کی قسم جو کوئی ان کو سلام کرتے ہیں وہ ضرور جواب دیتے ہیں۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے قبرستان گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پکار کر فرمایا یا اہل القبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا حال ہم سے کہو، ہم تمہارا حال بتاتے ہیں کہ تمہاری بیویاں دوسروں کی ہو گئیں، مال ورثے میں بڑھ گیا، تمہاری اولاد یتیم خانوں میں بھیج دی گئی، تمہارے مکانوں پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، اپنا حال سناؤ۔ ایک مردہ جس کا کفن پھٹ گیا تھا بول اٹھا ہم نے جو دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ پا رہے ہیں اور جو نہیں کیا تھا اس پر افسوس کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال میں بند ہیں۔ حاکم نے تاریخ نیشاپوری اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا۔ رسول کی قبر سے اذان کی آواز۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ یزید کے زمانے میں شام والوں نے مدینہ کو یزید کے حکم پر لوٹا تو 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و اقامت نہ ہو سکی۔ میں اکیلا مسجد نبوی میں چھپا رہتا۔ ظہر کا وقت تھا، میں گھبرا کر رسول خدا کی قبر کے قریب گیا تو قبر سے اذان کی آواز سنی۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، پھر عصر کے وقت اذان و اقامت کے آواز قبر مبارک سے سنی۔ اس طرح 3 دن تک اذان و اقامت قبر مبارک سے سن کر نمازیں پڑھتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا قرآن پڑھنا۔ منہال بن عمرہ کہتے کہ میں دمشق میں تھا، قسم خدا کی میں نے خود دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو سر لیے جا رہا ہے اور اس وقت ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ سر سے صاف آواز آئی، اصحاب کہف سے زیادہ تعجب کی بات میرا قتل کیا جانا اور سر لایا جانا ہے۔ نور الصدور فی شرح القبور۔ روحوں کے رہنے کی جگہ، روحوں کے رہنے کی جگہ برزخی، یہ دنیا سے بہت بڑا اور آخرت سے بہت چھوٹا مقام ہے۔ اس کے درجے طبقے بہت ہیں جو اعمال کے مطابق ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا شہیدوں کی روحیں جنت کی نہروں پر جاتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، ان قندیلوں میں قیام کرتی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، سیر چڑھنوں جہازوں پر سوار ہو کر جہاں جاتی ہیں۔ جب خدا ان شہیدوں سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی آرزو ہے تو بتاؤ، وہ کہتے ہیں کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے کہ تو ہم کو دوبارہ زندہ کرے اور ہم پھر دوبارہ تیری راہ میں جہاد کریں اور شہید ہوں۔ بروایت ابو سعید خدری۔ ارواح مومنین کا ٹھکانہ زمزم کا کنواں بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ارواح مومنین کی جگہ زمزم کا کنواں ہے اور ان کے لیے مکے کا میدان سب سے اچھی جگہ ہے اور سب میدانوں میں بدترین میدان حضر الموت برہوت کا مقام ہے جہاں کفار کی ارواح جمع ہوتی ہیں جو یمن میں ہیں۔ قبر میں ثواب و عذاب کی کیفیت اور اس کا معیار۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ارواح اپنے اعمال کے مطابق ثواب و عذاب پاتی ہیں اور ہر دن 2 دفعہ صبح و شام ان کو جنت یا جہنم دکھائی جاتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ بخاری مسلم۔ روح کے 4 مقامات۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ روح کے 4 مقام ہیں۔ نمبر 1 ماں کا شکم، نمبر 2 دنیا، نمبر 3 عالم برزخ جو دنیا سے اتنا بڑا ہے جتنی دنیا ماں کے شکم سے، آخرت، نمبر 4 آخرت کا مکان یعنی جنت جہنم جو آخرت کا مکان ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا مکان نہیں ہے، انتہائی وسیع ہے۔ اس کے مقابلے پر عالم برزخ اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا رحم مادر دنیا کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ گویا عالم آخرت خداوند عالم کی لامحدودیت کا مظہر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے دنیا ایسی تنگ و تاریخ ہے جیسے بچے کے لیے ماں کا شکم۔ جب بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو پہلے اس جگہ کی جدائی کی وجہ سے روتا ہے، مگر جب روشن وسیع دنیا کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مومن پر موت آتی ہے تو پہل دنیا سے نکلنے کو برا سمجھتا ہے، اس لیے موت سے ڈرتا ہے، لیکن جب دنیا کو چھوڑ کر دوسرے عالم برزخ میں جاتا ہے اور اس کو ایک وسیع اور روشن قبر دیکھتا ہے تب سمجھتا ہے کہ دنیا بہت تنگ و تاریک ہے اور خراب جگہ تھی، ہرگز رہنے کے لائق نہ تھی، اسی لیے وہ دوبارہ دنیا میں جانے کو پسند نہیں کرتا، جس طرح بچہ دنیا میں آنے کے بعد ماں کے شکم میں لوٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ روح کا دنیا کو دیکھنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں
اور پڑوسیوں کو دکھائے جاتے ہیں جو مر چکے ہیں۔ اگر تم اچھے نیک کام کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جان قبض نہ کرنا جب تک ان کو نیک ہدایت نہ فرمانا، جیسے کہ تو نے ہماری ہدایت فرمائی تھی۔ مردوں کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ۔ ابن سعید نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ کس طرح اپنے مردہ باپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اس کو دوبارہ پڑھتے۔ ابن سعید نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ کس طرح اپنے مردہ باپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ فرمایا 4 طریقوں سے۔ نمبر 1 ان کے لیے دعائیں کر کے۔ نمبر 2 جو وصیت یا نصیحت انہوں نے تم کو کی ہے اس پر قائم رہ کر۔ نمبر 3 ان کے عزیزوں اور دوستوں کی تعظیم کر کے۔ نمبر 4 ان کے خاص دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت اور میل ملاقات سے۔ ایسے اعمال کے انسان مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے خداوند عالم اس کو شاکرین کا دل عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2 صدیقین جیسے اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3 انبیاء کرام جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4 اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کی موت اسے روکے رکھتی ہے، یعنی مرتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ نسائی، ابن حبان، دارالقطنی، ابن مردویہ، تفسیر در منصور۔ مرض موت میں اکثر قل هو اللہ احد کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ مرض موت میں اکثر قل هو اللہ احد کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 4 کا آغاز کون سا وقت موت کے لیے بہترین کون سا وقت موت کے لیے سب سے اچھا ہے پڑھیں گے۔